بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ کے مفاہیم کا سلسلہ جاری ہے اور سورہ توبہ کی آیت کریمہ نمبر 94 سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کی پہچان ان کے اپوزٹس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حقائق قاری قرآن کو سمجھانے کے لیے دو متضاد چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ مثلا جب جہاد اور جنگ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے دو کردار یہاں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے، اور ان دو کرداروں کے ساتھ ساتھ دو طبقات کے رویے، ایک ہے مومنانہ کردار اور دوسرا ہے منافقانہ کردار، ایک مومنوں کا رویہ اور دوسرا اہل نفاق کا طرز عمل۔ 11ویں پارے کا آغاز بھی منافقین کے طرز عمل سے ہو رہا ہے، وہ جو کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ تبوک کے موقع پر شریک جہاد نہ ہوئے، اور ان کے شریک جہاد نہ ہونے کی کوئی سالڈ ریزن نہیں تھی، بلکہ محض اپنی منافقت کی وجہ سے انہوں نے جنگ سے پہلو تہی کی، حضور کی معیت میں سفر سے اعراض کیا انہوں نے۔ اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ، تو قرآن مجید کی ان آیات کا نزول ہوا جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے آئندہ اور آمدہ طرز عمل سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ حبیب جب آپ لوٹ کر ان کی طرف جاؤ گے تو وہ لوگ آپ کے پاس ہیلے اور بہانے تراشتے ہوئے آئیں گے کہ جی میرا یہ مسئلہ تھا، میں شریک جہاد نہ ہو سکا، میرا یہ پرابلم تھا، میری یہ پریشانی تھی۔ تو اے حبیب آپ فرما دینا کہ تم ہیلے بہانے نہ تراشو، ہم تم پر یقین کرنے والے اس لیے نہیں کہ اللہ نے ہمیں تمہاری حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے، تمہارا کچا چھٹا کھول دیا گیا ہے، اور تمہارے بارے میں جو اصلیت ہے تمہاری وہ ایمان والوں پر آشکار ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آئندہ اب تمہارے طرز عمل کا پوری طرح مشاہدہ کیا جائے گا، اگر تو تم راہ راست پر آگے تو تمہاری یہ والی غلطی معاف کر دی جائے گی، لیکن اگر تم نے یہی رویہ آئندہ بھی جاری رکھا تو پھر تمہارا مسلمانوں کی صفوں میں رہنا دشوار اور محال ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا جو طرز عمل بیان کیا وہ اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آگے چل کر دو اور کردار قرآن حکیم نے بیان کیے۔ ان کرداروں کا تعلق چونکہ قرآن حکیم نے خاص اسپیسیفک ذکر کیا دیہات کے رہنے والے لوگوں کا، اور اعراب کی اصطلاح ان کے لیے استعمال کی۔ اعراب بدووں اور دیہاتی لوگوں کو کہا جاتا ہے، ولیجرز کو۔ قرآن مجید نے ان کے دو کردار یہ بیان کیے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، انفاق فی سبیل اللہ کو تاوان اور چٹی سمجھتے ہیں، اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے ریاست اسلامی میں رہنا ہے تو اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اسٹیٹ کے رولز کو فالو تو کرنا ہے۔ اب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ صاحب نصاب نے زکوٰۃ دینی ہے، تو اس اعتبار سے وہ دیتے تو ہیں لیکن وہ دل کی خوشی سے نہیں دیتے، وہ اللہ کی رضا کی نیت بناتے ہوئے نہیں دیتے، وہ نگاہ مصطفیٰ کمانے کی نیت بنا کر کے نہیں دیتے، بلکہ وہ اس کو تاوان اور چٹی سمجھتے ہوئے بادل ناخواستہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ ایک یہ طرز عمل۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید نے اعراب ہی میں سے ایک دوسرے طبقے کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں سے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، کہ اعراب میں سے ہی کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اور اگلی بات خاص طور پر قابل توجہ کہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے قرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ ایک طرف تاوان سمجھنے والے، چٹی تصور کرنے والے، اور دوسری طرف جو خرچ کرنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ
اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھنے والے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ہدایت جاری فرمائی کہ خذ من اموالہم صدقہ، اے حبیب ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، تو طہرہم، یوں انہیں صدقہ لے کر پاک فرماؤ، وتزکیہم بہا، وصلی علیہم، اور اس سے ان کے اندر عمدہ صلاحیتیں اجاگر کرو اور ان کے لیے دعائے خیر کرو، اس لیے کہ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ گویا جو ان کی نیت، کہا جاتا ہے جیسی نیت ویسی مراد۔ قرآن نے کہا کہ ان کی نیت خرچ کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب ملے، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بارگاہ رسالت سے دعائیں میسر آ جائیں، تو اللہ نے خاص وحی نازل فرمائی اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ ان کی طرف سے صدقہ قبول کیجئے، تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کی تطہیر کریں، آپ ان کا تزکیہ کریں اور آپ انہیں دعاؤں سے نوازیں، اس لیے کہ جب رسول کے ہاتھ ان کے حق میں دعا کے لیے بلند ہوتے ہیں تو حضور کی دعاؤں کا صدقہ اللہ انہیں سکون اور قلبی اطمینان کی دولت مولا کائنات عطا فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، گویا ان کی نیتوں کو جانتا ہے، اور اے حبیب جب آپ دعا مانگو گے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ گویا یہاں پر دو کردار تاکہ ان کے ذریعے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جب آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، خاص طور پر جب انفاق فی سبیل اللہ، تو اس میں آپ کی نیت انتہائی خالص ہونی چاہیے، آپ کی نیت انتہائی پاکیزہ ہونی چاہیے، آپ کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ آگے چل کر پھر دو متضاد چیزوں کا تذکرہ کیا تاکہ ان چیزوں میں سے جو سبق ہے وہ حضور کی امت حاصل کر سکے، اور وہ دو چیزیں ہیں دو مختلف مسجدیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان دو مسجدوں کا یہاں بالکل متصل ذکر کیا۔ ایک ہے مسجد زرار، قرآن حکیم نے اسے مسجد زرار کہا، زرار ظاہر ہے ضرر سے ہے جس کا معنی تکلیف ہوتا ہے، تو مسجد زرار۔ اب قرآن نے کہا مسجد، یہ ایک عبادت خانہ تعمیر کیا تھا منافقوں نے، اور انہوں نے مل کر بنیادی طور پر یہ مسجد قباء کے مقابلے میں، یا کہہ لیں کہ مسجد نبوی کے مقابلے میں انہوں نے یہ مسجد تعمیر کی۔ مقصد یہ تھا کہ منافقوں کی دال ادھر تو نہیں گلتی، یہاں نیک دل مومن مخلص مومنین موجود ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر خسر پسر نہیں کر سکتے، وہ کانا پھونسی نہیں کر سکتے، وہ سازشیں نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا چلو اپنا ایک علیحدہ مرکز بنا لیتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کر ہم مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں بھی آئے، یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ تشریف لائیں، قدم رنجا فرمائیں، ہم وہاں نمازوں کا آغاز کریں۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو منع فرما دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ نے ہرگز کھڑے نہیں ہونا۔ وجہ کیا تھی؟ اب یہ قرآن مجید کے الفاظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور وہ لوگ جنہوں نے ضرر دینے کے لیے، کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسجدیں امت کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے نہیں ہوتی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس مسجد کو مسجد زرار کہا جو مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کا ذریعہ بنے، مسلمانوں میں تفریق کا ذریعہ بنے، اور جو فرقہ واریت کو ہوا دینے والے مراکز ہوں۔ اس کے مقابلے میں اب قرآن مجید نے بالکل اس کے اپوزٹ ایک دوسرے مرکز کا تذکرہ کیا، اور وہ مرکز ہے مسجد قباء۔ رب کریم نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، للہیت پر رکھی گئی ہے، خلوص پر رکھی گئی ہے، خوف خدا پر رکھی گئی ہے، فرمایا وہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے کہ حبیب آپ اس مسجد میں کھڑے ہو جائیں۔ کتنی زبردست حقیقت ہے یہ، ایک بھی مسجد اور دوسری بھی مسجد، ایک کو گرانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور دوسری مسجد میں رسول اللہ کو آنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک سے منع کیا جا رہا ہے اور دوسری مسجد میں آنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے
کہ آج اگر ہم تلاش کریں تو کہاں ہے مسجد زرار؟ ہمیں اس کے نشانات بھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ اس کی بنیاد افتراق اور انتشار اور بدنیتی پر رکھی گئی تھی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو مسجد قباء، جو بھی ایمان والا مسجد نبوی کی زیارت کو جاتا ہے وہ ضرور مسجد قباء کی بھی زیارت کرتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے نوافل وہ ادا کرتا ہے۔ اس سے بات سمجھ میں یہ آئی کہ جس چیز کی بنیاد تقوی پر ہو، پرہیزگاری پر ہو اور خلوص نیت پر ہو، اسی چیز کو بقا اور دوام اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ سبق ہے سورہ توبہ کا، یہ سبق ہے 11ویں پارے کا۔ آگے چل کے اب سورہ توبہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے وہ سارے منافقین نہیں تھے، ان میں کچھ نیک دل مومن بھی تھے۔ ان میں سے 3 لوگوں کا تذکرہ یہاں خاص طور پر قرآن حکیم نے کیا، جن کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ بلکہ انہی کی توبہ کا چونکہ تذکرہ ہوا اس صورت میں، اس مناسبت سے اس صورت کا نام ہی سورہ توبہ رکھا گیا۔ یہ 3 لوگ تھے، کعب بن مالک اور مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ۔ تینوں اہل ایمان تھے، نیک دل مومن تھے۔ حضرت کعب اپنا واقعہ، اپنی روداد خود بیان کرتے ہیں، اور بخاری شریف میں بھی اس روایت کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں تمام مفسرین نے بھی یہ روایت نقل کی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جن دنوں غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت بھی اچھی عطا کی تھی اور میری مالی حالات بھی بہت اچھے تھے۔ 2 سواریاں مجھے میسر تھیں، جبکہ اس سے پہلے کبھی بیک وقت مجھے 2 سواریاں نہ ملیں۔ قافلہ تیاری کر رہا تھا اور میرا بھی ارادہ تھا کہ میں جاؤں، لیکن کہتے ہیں کہ جب قافلہ جانے لگا تو میں نے سوچا کہ چلیں 2-4 کام ہیں ضروری، وہ نمٹا کے تو میں قافلے کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دن گزرتے گئے، ایک دن میں نہ جا سکا، دوسرے دن سستی ہوتے 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 کل 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 کرتے کل آیا نہ۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیں، اور دانا لوگ کہتے ہیں کہ نیکی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں تاخیر ہوتی گئی، یہاں تک کہ خبریں آنے لگ گئیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا لشکر واپس مدینہ تشریف لا رہا ہے، یہاں تک کہ آقا تشریف لے آئے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، آقا جب سفر سے واپس پلٹتے تو پہلے مسجد نبوی شریف میں جا کے 2 رکعت نماز نوافل ادا کرتے، اس کے بعد حضور علیہ السلام اپنی شہزادی ملکہ کونین سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا کے گھر حضور علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے جاتے، پھر آقا علیہ السلام ازواج مطہرات کی طرف تشریف لے کر کے جاتے۔ فرماتے ہیں کہ آج جب حضور مسجد نبوی میں گئے، حضور نے نوافل ادا کیے، تو لوگ آنے لگے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے اپنے عذر پیش کرنے لگے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں پہلے سوچ رہا تھا کہ جب حضور آئیں گے تو میں کیا کہوں گا، خود بھی سوچ رہا تھا، لوگوں سے مشورے بھی کر رہا تھا، لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم یہ کہنا یہ کہنا، لیکن فرماتے ہیں کہ جب حضور واپس آئے اللہ نے مجھے دل جمی عطا کی، میرے اندر سے جو تذبذب کی کیفیت تھی وہ دور ہو گئی، اور میں نے یہ اٹل فیصلہ کر لیا کہ رسول کریم علیہ السلام کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے کہ بارگاہ رسالت میں نجات جھوٹ سے نہیں ملے گی، سچ سے ملے گی، تو میں سچی بات حضور کی خدمت میں کر دوں گا۔ فرماتے ہیں لوگ آتے، آ کے اپنے عذر پیش کرتے، بہانے، حضور علیہ السلام بظاہر ان کا عذر قبول کر کے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے انہیں روانہ کر دیتے۔ میری باری آئی، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، میں نے بالکل حقیقت حال عرض کر دی کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، صرف اور صرف سستی ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ تم نے سچ بولا ہے لہٰذا اب یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا معاملہ اس وقت تک میں فیصلہ نہیں کرتا جب تک کہ اللہ وحی کے ذریعے تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر لیتا۔ صرف حضرت کعب ہی نہیں، باقی جو 2 حضرات ہم نے نام پیش کیے انہوں نے بھی سچی بات رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں عرض کی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے بار بار یہ خیال آیا مجھے، اور دل جمی کی دولت مجھے اللہ نے عطا کی کہ ایک تو میں جہاد میں شریک نہیں ہوا وہ گناہ، اوپر سے کیا میں بارگاہ رسالت میں جھوٹ بولنے کا بھی میں گناہ کر لوں۔ ناظرین، ان کی توبہ تو قبول ہوئی، لیکن ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جھوٹ ہمیشہ ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور سچ ہی کامیابی کا زینہ ہے، سچ ہی کامیابی کی چابی اور کنجی ہے۔ بندے کو بظاہر بعض اوقات سچ بولنے میں نقصان دکھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ نقصان نہیں ہوتا،
وہی بندے کے لیے کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت کعب اور ان کے دو ساتھیوں کے ساتھ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سوشل بائیکاٹ کا حکم جاری کر دیا کہ جب تک ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آ جاتا، باقی لوگوں کو روک دیا گیا کہ ان کے ساتھ بات چیت اور معاملات طے نہیں کرنے، یہاں تک کہ کچھ خاص وقت گزرنے کے بعد جو بیویاں تھیں ان کو بھی حکم دے دیا گیا کہ وہ بھی ان سے بات چیت نہ کریں۔ تو کہتے میں اپنی بیوی کو بھی اپنے میکے چھوڑ آیا۔ میں کہتے باقی جو دو ساتھی تھے میرے، وہ تو گھر میں انہوں نے خود کو بند کر لیا اور دن رات آہوزاری کے سوا ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ میں کبھی کبھار بازار بھی چلا جاتا، اندر سے ایک خیال یہ کھائے جا رہا تھا کہ اگر اس دوران موت آ گئی اور اگر حضور نے ہمارا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ کہتے میں بازار جاتا تو لوگ میرے ساتھ بات نہ کرتے۔ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس میں گیا تو اس سے جا کے میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ میں نے اس سے کہا کہ تم جانتے ہو میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو اس نے اتنا کہا کہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول۔ فرماتے ٹوٹا دل لے کے شکستہ دل وہاں سے واپس پلٹا۔ بازار سے ہی گزر رہا تھا تو مجھے خبر ملی کہ ایک نبطی وہ مجھے تلاش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کسی نے مجھے بتایا، میری طرف اشارہ کیا کہ یہ کعب گزر رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا۔ میں نے وہ خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے کعب، سنا ہے تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے تمہاری قدر نہیں کی، تمہارے جیسا معزز بندہ اس قابل تو نہیں جو تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قدر والوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں یہ خط پڑھا تو میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور میں نے اندر ہی اندر سے میں نے یہ سوچا کہ کیا اب میرے ایک رویے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اتنی جرت ملی کہ وہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کو تیار ہو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے وہ خط اس ایلچی کے سامنے میں نے پھاڑا اور آگ میں جلایا اور کہا کہ جا کے اپنے بادشاہ کو بتا دے یہی اس کے خط کا جواب ہے۔ اس حالت میں ایک اور بڑی دلچسپ، دلوں کو چھو لینے والی وہ بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں مسجد میں آتا نماز پڑھنے کے لیے، میں حضور کو دیکھتا، حضور مجھے نہ دیکھتے، لیکن کہتے ہیں جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں محسوس کرتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے۔ یہاں ہم یہ بھی عرض کریں کہ سورہ توبہ کا اختتام اس بات پر ہو رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا رسول پر گراں گزرتا ہے۔ تو آج یہاں سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چونکہ مشکل میں تھے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے غلاموں کی وجہ سے تکلیف میں تھے، تو کہتے حضور اپنی نگاہ کی خیرات مجھے عطا کرتے، میں دیکھتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نگاہیں پھیر لیتے، یہاں تک کہ 50 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائیں اور ان آیات میں ہماری توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی۔ صبح کی نماز کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، صحابہ بھاگتے آئے ہمیں مبارک دینے کے لیے، اور سب سے پہلے جس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی وہ حمزہ الاسلمی تھے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے دونوں کپڑے بطور تحفہ خوشی میں انہیں دے دیے، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لوگ جوک در جوک مجھے مبارکیں دینے کے لیے آ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا، مجھے دیکھا تو فرمایا کہ جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے آج تک تیری زندگی میں اتنا بابرکت دن کوئی نہیں آیا جتنا مبارک دن اللہ نے تجھے آج عطا فرمایا ہے۔ ظاہر ہے اس سے بڑی بابرکت گھڑیاں کون سی ہو سکتی ہیں جن گھڑیوں میں اللہ کسی کی توبہ کی قبولیت قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرما دے۔ ان کی توبہ کے بیان کے ساتھ ہی تقریباً سورہ توبہ کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے سورہ یونس کا آغاز ہوا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی گردشوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا۔ یہاں پہ فرمایا کہ وہی ہے جس نے سورج کو تابانی اور چاند کو روشنی بخشی اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں۔ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں جنہیں اللہ نے 12 برجوں میں تقسیم کیا ہے۔ چاند ہر منزل میں ایک دن ٹھہرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مہینہ قمری چاند والا اگر 30 دنوں کا ہو تو آخری 2 دن چاند دکھائی نہیں دیتا، چونکہ 28 منزلیں وہ پوری کر چکا ہوتا ہے، اور اگر مہینہ 29 کا ہو 29 کا تو وہ ایک دن چاند دکھائی نہیں دیتا۔ سورج اور چاند کی گردشوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا، گویا قاری قرآن کو علم کے میدان میں اور تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنے کی خالق کائنات نے ترغیب دلائی۔ ایک اور حقیقت
جس میں اللہ کی بے پایاں رحمت کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب بدامہ امور میں جلدی فرماتا، جیسے کہ وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا۔ مطلب یہ کہ یہ جو ہم عام بول چال میں ایک دوسرے کو کوسنے دیتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، بعض اوقات ماں بیٹے کو کہتی ہے وہ تو مر جائے، تو اگر اللہ رب العزت قبول فرمانے والا ہوتا تو ہمارے پلے کیا بچتا؟ فرمایا یہ رب کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ جلد بازی میں تمہاری زبان سے نکلنے والے جملوں کو شرف قبولیت رب کریم عطا نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ تم بچ جاتے ہو، لیکن کیا اس کریم رب کا کرم ہے، بد دعائیں نہیں سنتا لیکن دعاؤں کو میرا رب فوراً شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے کہ اسی کی دہلیز رحمت پہ جھکا جائے، جھولیاں اسی کی بارگاہ میں پھیلائے رکھی جائیں، اس لیے کہ وہی جھولیاں بھرنے والا ہے، وہی کشکول طلب کو مالا مال کر دینے والا ہے، وہی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔